وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے تمہارے در کے ٹکڑوں پر پڑا پلتا ہے ایک عالم تمہارے در کے ٹکڑوں پر پڑا پلتا ہے ایک عالم گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے تمہارے تو وہ کرم اور یہ نافرمانیاں اپنی تمہارے تو وہ کرم اور یہ نافرمانیاں اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے قابل قدر عاشقان مصطفیٰ عاشقان مدینہ عاشقان صحابہ و اہل بیت آج کی یہ سوز و محبت میں ڈوبی ہوئی محفل کیف و سرور میں ڈوبی ہوئی یہ محفل ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد ارشد رضا جلالی صاحب آپ کے سفر مدینہ کی روانگی کے موقع پر سجائی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالی استاد محترم کو سارے سفر میں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کے عشق اور ذوق میں مزید اضافہ عطا فرمائے اور مدینہ شریف سے زیادہ اللہ رب العالمین ان کو خیرات نصیب فرمائے اس محفل کے اندر علماء کرام بھی ہیں اور ہمارے طلباء کرام بھی ہیں بہت سارے عاشقان مصطفیٰ بھی ہیں مدینہ شریف کے بارے میں کوئی زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں کوئی بہت کچھ ہم سیکھیں گے تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ مدینے سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں یہاں کسی لمبے چوڑے کورس کی اور لمبی چوڑی کتابیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس ضرورت ایک بات کی ہے جس آدمی کا ایمان اور عشق سلامت ہے وہ مکے اور مدینے کی محبت کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتا آپ جانتے ہیں انسان کو جہاں سے ٹکڑا ملا ہو اس دروازے کو یاد رکھنا اس جگہ کو یاد رکھنا یہ انسان ہونے کا تقاضا ہے یہ اچھے بندے کی علامت ہے جس پاک دیش سے ہمیں ایمان ملا جہاں سے ہمیں دین ملا جہاں سے یہ دین شروع ہوا اور چل کے ہم تک پہنچا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ زبان سے تو پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور محمد عربی کے دیس کی طرف اس کا دھیان ہی نہ جائے یہ کوئی رکھا سکھا تو ہو سکتا ہے حضور کا عاشق جب بھی کلمہ پڑھتا ہے اس کو مدینہ شریف کی یاد ضرور آتی ہے آپ سوچیں جو دین آج ہم تک پہنچا جو اسلام ہم تک پہنچا وہ کون سی جگہ تھی جہاں پر میرے آقا نے اس اسلام کا پہلا بیج لگایا وہ کون سی جگہ تھی جہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی دعوت شروع کی وہ کون سی جگہ تھی جہاں پر میرے محبوب کا یار غار یار مزار
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے بڑھ کے سرکار کی دعوت کو قبول کر رہا تھا۔ وہ کون سی جگہ تھی؟ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کھڑے ہو کر اعلان نبوت کے فوراً بعد نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کے پیچھے کھڑے ہو کر سب سے پہلے نماز پڑھنے والے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تھے۔ وہ کون سی جگہ تھی جہاں میرے آقا نے جوانی گزاری؟ وہ کون سی جگہ تھی جہاں میرے آقا کا نکاح ہوا؟ وہ کون سی جگہ تھی جہاں میرے آقا کو اللہ رب العالمین نے آل عطا فرمائی، اولاد عطا فرمائی؟ اور وہ کون سی گلیاں تھی جن پر بلال حبشی سرکار کی خاطر مار کھاتا تھا؟ وہ کون سی جگہ تھی جہاں پر حضرت خباب کو لٹا کر، کوئلوں پر لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا؟ تو عشق بھی ہے، محبت بھی ہے، یادیں بھی ہیں، اور یہ ساری کیفیت جب انسان کے ذہن کے اندر گھوم جاتی ہے تو اندر سے ایک ہی آواز آتی ہے، اس پاک سرزمین کا نام مکہ شریف ہے، جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے بیج بوئے، جس میں سرکار نے اسلام کے پودے لگائے، جن گلیوں نے میرے آقا کے تلووں کے بوسے لیے، جس میں میرے سرکار چلتے تھے تو اس مکے کے پتھر میرے سرکار پر سلام پیش کیا کرتے تھے، جس سرزمین پر میرے آقا نے کنکروں کو کلمہ پڑھایا تھا، جس سرزمین کے درخت جھک جھک کے میرے آقا کو سلامیاں پیش کیا کرتے تھے، جس سرزمین پر وہ مکے کا چاند بھی تھا اور ارد گرد صدیق و فاروق جیسے ستارے بھی تھے، عثمان و علی جیسے ستارے بھی تھے، وہ کون سی سرزمین تھی؟ ارے اس سرزمین کو مکہ شریف کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ساری زندگی کلمہ تو پڑھتا رہے لیکن محبوب کا دیس دیکھنے کو اس کا دل ہی نہ تڑپے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا نہ علم کی ضرورت نہ کتابوں کی ضرورت، مکے مدینے کے عشق کے لیے اور مکے مدینے کی یاد کے لیے صرف تیرے ایمان کی ضرورت ہے۔ اگر تیرے اندر ایمان موجود ہے تو تیرا کوئی لمحہ مکے کی یاد کے بغیر گزر ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس سے آگے بڑھ جاؤ اور غور کرو، صلو علی الحبیب۔ اکٹھے دے دو، چل بس ٹھیک۔ اچھا یہ نعت تو چل رہی ہوتی اس میں چل جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ابھی میں بات آپ سے کر رہا ہوں، کھڑے ہو جائے۔ اچھا تو اب میری آپ بات سنیں، اس سے تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھیں، عشق و محبت میں تھوڑی سی سیر کر لیں، میرے پاس 10-15 منٹ ہے بس، شاید اس سے بھی کم۔ بھائی پھر وہ کون سی سرزمین تھی جس کی خاطر میرے سرکار نے مکہ چھوڑ دیا؟ وہ کون سی سرزمین تھی جس کی خاطر میرے سرکار نے مکہ چھوڑ دیا؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر نکلے تو سرکار ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کعبے کو بار بار دیکھتے تھے اور سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فرمایا کعبہ تو مجھے بڑا پیارا، تیری آب و ہوا مجھے بڑی پیاری، تیری خوشبو مجھے بڑی پیاری، خدا کی قسم اگر حالات ایسے نہ ہوتے تو میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب سرکار نے خانہ کعبہ چھوڑا، مکہ شریف چھوڑا، تو سرکار کا کعبہ چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا تھا، سرکار کا دل بڑا غمگین تھا۔ میرے آقا چلتے گئے، کعبے کی یاد ستاتی گئی، چلتے گئے، کعبے کی یاد ستاتی گئی، حتیٰ کہ میرے آقا چلتے چلتے جب مدینہ شریف کی سرزمین پر پہنچے، سرکار کے ساتھ صدیق اکبر بھی ہیں، کچھ صحابہ پہلے سے وہاں جا چکے ہیں، پتہ لگایا گیا کہ اس سرزمین کا تو نام ہی یثرب ہے، جہاں جو بندہ باہر کا آ جائے وہ تو بیمار ہو جاتا ہے، اس کی تو صحت ہی صحیح نہیں رہتی، یہاں کوئی بندہ باہر سے آ کر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہاں ڈیرا لگایا تو کیا ہوا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کو بخار ہونا شروع ہو گیا۔ دو وجوہات تھیں، ایک یثرب کی سرزمین چونکہ وہاں کی آب و ہوا صحیح نہیں تھی، اور نمبر دو مکہ شریف کی جدائی، کعبہ شریف کی جدائی۔ حضرت بلال حبشی کو تیز بخار ہے، آپ ایک مکان کے کونے میں لیٹے ہوئے ہیں اور کافروں کو
تانے دے رہے ہیں، اے بدبخت کافرو، اگر تم نے ہمیں مجبور نہ کیا ہوتا تو ہم کعبہ کبھی نہ چھوڑتے، ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر کبھی نہ چھوڑتے، خانہ خدا کبھی نہ چھوڑتے۔ دیگر صحابہ کو بھی کچھ بخار کی کیفیت اور کچھ پریشانی کی کیفیت، مدینے میں کسی کا دل ہی نہیں لگ رہا۔ اما عائشہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، یا رسول اللہ اگر یہی ماحول رہا تو اس مدینے میں آ کر آپ کے دین کا کام کون کرے گا؟ آپ کی دعوت کو عام کون کرے گا؟ آپ کے مشن کو آگے کون بڑھائے گا؟ اگر سارے مدینے میں رہ کر مکے کو ہی یاد کرتے رہے اور مدینے میں کسی کا دل ہی نہ لگا تو پھر یہاں اسلامی حکومت